السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قرآن عربی زبان میں نہیں ہے تو عرب لوگ کیسے نہیں سمجھتے ہیں، یا عربوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ آئیے ہم اس کا جواب جو قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، اور اس کے لیے آج جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 97، 98، 99، یعنی 9 کی 97، 98، 99۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ اللہ صرف عربوں کا ہے، اللہ تمام انسانوں کا ہے۔ دنیا بھر میں جو بھی انسان ہے سب کا اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی ہدایت کی کتاب جو دی ہے قرآن کو صرف عربوں کے لیے نہیں کہا ہے۔ اللہ نے اسے ہدی للناس کہا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عربوں کے لیے ہدایت کی بات نہیں ہے۔ تو ہدی للعرب اللہ نے نہیں کہا، ہدی للعرب نہیں کہا اللہ نے۔ عرب کی جمع عرب ہے۔ قرآن میں لفظ عرب کئی جگہ آیا ہے، تو میں صرف اس لیے ایسی آیت کا انتخاب کیا ہوں جہاں 2-3 بار عرب کا لفظ آ گیا، ہر آیت میں آ رہا ہے۔ اگر آپ عرب سے مراد نقشے میں جو ہمارے یہاں عرب ریاستیں اس کو لے رہے ہیں اور قرآن کو آپ ان کی زبان عربی میں سمجھ رہے ہیں تو العرب اس کی جمع ہے، یعنی عرب لوگ۔ تو کیا اللہ نے ایسا کہیں کہا ہے کہ قرآن صرف عربوں کے لیے ہے، صرف عربی زبان میں اس لیے عربی سے سمجھیں؟ تو پھر اللہ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو آپ عربوں سے پوچھ لیں۔ ایسا اللہ نے کہیں نہیں کہا۔ اللہ نے جہاں بھی سوچنے سمجھنے کی بات کی ہے تو وہاں عقل استعمال کرنے کی بات کی ہے، سوچنے سمجھنے کی بات کی ہے، تفکر کرنے کی بات کی ہے، علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، عقل استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ عربوں سے پوچھ لو۔ تو آخر ایسی کیا بات ہے کہ لوگوں نے عربوں کا اتنا سر چڑھا لیا کہ عرب جو سمجھتے بس وہی حق ہے، وہی قرآن ہے اور باقی نہیں ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے روایتی ترجمہ رکھ دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم حقیقی فہم کی طرف بڑھیں گے۔ دیہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ نہ جانے جو احکام اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں انہوں نے عرب کا ترجمہ دیہاتی کر دیا۔ مادہ عرب صحیح ہے، اگر آپ قرآن کو عربی زبان میں مانتے ہیں کہ لسان عرب جو ہے وہ عربی زبان ہے تو العرب بھی عرب کے لوگ ہوئے، تو خاص عربی لوگ جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، لیکن یہاں انہوں نے فوراً دیہاتی بنا دیا۔ تو دیکھیے کہ آخر اللہ کیا حکم دے رہا ہے، اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی مترجم کو پکڑ لیا اور اس کو ہی اپنا قرآن سمجھ لیا کہ بس یہی ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آپ کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہدایت تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی ہدایت کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنے کے لیے آپ کو ہر ایک سے صاف ستھرا ہو کر خود عقل استعمال کرنی پڑے گی، خود سے سوچیں سمجھیں، جب مطمئن ہو جائے پھر اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ آنکھ بند کر کے ماننے کو نہیں کہتا ہے۔ عرب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، تو العرب وہ لوگ ہوں گے جو فصاحت و بلاغت میں مشہور ہیں، جو لوگ بولنے میں اتنے ماہر ہیں کہ ان کے آگے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ جن میں علماء کہلاتے ہیں، علماء جو ہیں بڑے فصاحت و بلاغت میں تیز ہوتے ہیں، قرآن کی ایک آیت لیں گے تبرکن اور پھر جو اپنی خواہشات بیان کریں گے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی اللہ کی کتاب کی بات کر رہا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسے ہی فصاحت و بلاغت والے علماء جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری سے دور کر کے غیر اللہ کی فرما برداری میں لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے۔ الاعراب، خاص فصاحت و بلاغت والے، اشد و زیادہ سخت ہیں، شدید ہیں، کفروں و نفاقن، انکار اور نفق پیدا کرنے، کھلا راستہ رکھنے میں۔ منافق لفظ اسی سے نکلا ہے، تو نفق کہتے ہیں کھلا رکھنے کو۔ تو یہ جو خوب فصاحت و بلاغت والے لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں، ہم سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں ہے، یہ لوگ انکار میں بھی اور اپنا راستہ کھلا رکھنے میں بھی بڑے شدید ہوتے ہیں۔ جہاں پھنستے ہیں فوراً پیترا بدل لیتے ہیں، اور جب تک نہیں پھنستے ہیں تو انکار میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کرے کہ وہ اجدرو، یعنی وہ اتنے لائق ہیں، اتنے باصلاحیت ہیں، اتنے خوب رکاوٹ والے ہیں، اللہ یعلم، یہ کہ وہ نہیں جانتے، حدود، حدیں، ما انزل اللہ علی رسول ہی، جو اللہ سامنے لایا ہے اپنے پیغام دینے والے پر۔ یہاں رسول ہی لفظ آیا ہے، رسول پیغام دینے والے کو کہا جاتا ہے اور ہی اس کی طرف ضمیر جا رہا ہے۔ تو جو پیغام دینے والا جو بات اس کے سامنے اللہ کی آتی ہے، جو وہ سمجھ کر لے کر آتا ہے، اس حدود کو وہ لوگ نہیں جانتے، وہ اتنے باصلاحیت ہیں
کہ وہ ان حدود کی پاسداری نہیں کرتے ہیں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں بہت واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ فصاحت و بلاغت والے انکار اور نفاق نے اپنا راستہ کھلا رکھنے میں زیادہ سخت ہیں، اور وہ باصلاحیت ہیں کہ اللہ نے اپنا پیغام دینے والے پر جو حدود نازل کیا ہے، جو حدیں سامنے لے آیا ہے، وہ یہ نہیں جانے، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ اب آگے آئیے، اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے لیے گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں بھی انہوں نے وہی اعراب کو دیہاتی بنا دیا، اور پھر اس کے بعد کہہ دیا کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے اوپر گردش کا انتظار کرتے ہیں، تو بری گردش انہی پر ہے۔ کہ اللہ احکامات صرف دیہاتیوں کو دے رہا ہے، شہریوں کو نہیں دیتا؟ ایک عجیب سی بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا رہا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور وہ خاص فصاحت اور بلاغت والوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو یہ پکڑتا ہے، ما ينفق، جو وہ کھلا رکھتا ہے، مغرمن، چمٹے رہنے کو، یہ تاوان نہیں بلکہ اس سے چمٹ کر رہنے کو، وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار کرتے ہیں، بِكُمُ الدَّوَائِرَ، تم کو گردشوں کا۔ یقینی سی بات ہے کہ یہ دوائر دائرے کی جمع ہے، اور دائرہ گردش کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ گردش نہیں کہ آپ کو یہ ایک لکیر کھینچ دیں اور اس کو دائرہ بنا دیں، یا جیومیٹری کا دائرہ بنا دیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دائرہ یہ ہے کہ جو آپ اللہ کے فرما برداری کے دائرے میں آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ فساد و بلاغت والے لوگ جو ہیں یہ پکڑ لیتے ہیں، جو کھلا رکھتے ہیں اس سے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم چمٹے رہیں، اور وہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سلامتی والے دائرے میں نہ آئیں۔ تو اس لیے آگے اللہ کہہ رہے کہ علیہم دائرۃ السوء، تو ان پر برا دائرہ ہے، ان پر بری گردش ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ علم سے سننے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ وہ جو خاص فصاحت اور بلاغت والوں میں سے ہیں، جو وہ پکڑ لیتا ہے، جو کھلا رکھتا ہے اس سے چمٹے رہنے کو، یعنی وہ نہیں چاہتا کہ کچھ بھی کھلا رکھا جائے، سب قبضہ کیا جائے۔ اللہ کا قانون ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، جو بھی ہم نے تمہیں سامان نشو میں دیا اسے کھلا رکھو، لیکن وہ جو کھلا رکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں چمٹے رہنا چاہیے، کھلا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے وہ تم کو گردشوں کا انتظار کریں، وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسی مصیبتوں میں پھنس جاؤ، اس طرح سنگین حالات کے شکار ہو جاؤ کہ تمہارے اس طرف دھیان ہی نہ آئے کہ کون کھلا رکھ رہا ہے کون نہیں رکھ رہا۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہی پر بری گردش ہے، برا دائرہ ہے۔ یقینی سی بات ہے یہ حالات کی گردش کی بات ہو رہی، کہ لکیر کھینچنے والی دائرے کی بات نہیں ہے، تو ان پر ہی خاص برائی کی گردش ہے، اور اللہ علم سے سننے والا ہے، تو اللہ تو علم کی بات کرتا ہے، اس نے ہدایت علم پر مبنی دیا ہے، جہالت پر مبنی نہیں دیا۔ تو اللہ کی ہر بات علم پر ہے، ہر حکم اس کا علم پر مبنی ہے، آپ اس کا تجزیہ کریں، سوچے سمجھے، جب آپ مطمئن ہو جائیں پھر مانیں، تو آپ کو اس کا وہی نتیجہ ملے گا جو اللہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کا عمل وہ نتائج نہیں دے رہا جو اللہ نے اس عمل کا نتیجہ بتایا تھا، آپ سمجھ لیں کہ آپ عمل غلط کر رہے ہیں، کہیں آپ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، کہیں آپ سے چوک ہو رہی ہے، تو اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اس چوک کو ٹھیک کریں، اپنی اس غلطی کی اصلاح کریں، تاکہ آپ کو وہ نتیجہ مل جائے۔ اب آئیے اگلی آیت، اور بعض دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ سے نزدیکیوں اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں یقیناً وہ نزدیکی کا ذریعہ ہے ان کے لیے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے مترجم نے کیا کچھ بنایا ہے کہ دیہاتی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، سارے لوگ نہیں رکھتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی نزدیکیوں اور رسول کی دعا لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی اگر وہ کچھ خرچ کر رہے ہیں تو وہ اسے اللہ کی نزدیکی سمجھتے ہیں اور رسول کی دعا لینا چاہتے ہیں۔ اب آج تو رسول موجود ہی نہیں ہے، تو دعا کیسے ملے گی؟ کیونکہ جو رسول مر گئے، فوت ہو گئے، اب وہ تو ہمیں نہیں جانتے کیسے، تو آج کے دور میں یہ رسول کی دعا کیسے لی جائے گی؟ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے نزدیکی کا ذریعہ ہے، نہ ہم نے رسول کو دیکھا، نہ رسول ہمیں دعائیں دے رہے، تو ہم کیسے نزدیکی کا ذریعہ سمجھ لیں؟ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، پھر اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
کہ اللہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کو بخش دے، ایسے ہی اس پر مہربان کر لے، ایسے ہی اپنی رحمتیں داخل کر دے؟ تو آئیے اس آیت کو سمجھیں کہ یہاں اللہ بات کیا کر رہا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور خاص فصاحت و بلاغت والوں میں سے، من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو اور آخری دورانیے کو مانتا ہے، وَيَتَّخِذُ، یعنی وہ پکڑتا ہے، ما ينفق، جو وہ کھلا رکھتا ہے، قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک قربت کے لیے، وصلوات الرسول، یعنی رسالے کی باتوں کو۔ صلوات بات کو کہا جاتا ہے، یہ صلات نہیں ہے۔ صلات صلوات میں فرق ہے، سل میں فرق ہے۔ ہمارے مترجم سب کو ایک ہی اس میں ڈال دیتے ہیں، ایک ہی لکڑی سے سب کو ہانک دیتے ہیں، اس لیے وہ ہدایت تک نہیں پہنچ پاتے۔ اور یہاں الرسول ہے، الرسول خاص پیغام، خاص پیغام اللہ اپنی کتاب کے ذریعے دیتا ہے۔ تو الرسول جہاں بھی آیا وہ دراصل قرآن کے لیے آیا، اللہ کی کتاب کے لیے آیا۔ الا انہا، یاد رکھو بے شک یہ قربت الہم، قربت ہے ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تو جلد اللہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو اصل ہدایت مل رہی ہے اس کو سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اور خاص فصاحت و بلاغت والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، یعنی جب تک کوئی اللہ اور یوم آخر کو نہ مانے اس کا ماننا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس کی کئی جگہ وضاحت ہیں۔ یہ دو بنیادی بات ہے، جب آپ اللہ کو مانیں گے تو آپ جستجو رکھیں گے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں، کس طرح ہمیں اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ اور یوم الآخر کا جب آپ کے اندر تصور ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ایک دن آپ کا حساب کتاب ہوگا، ایک دن آپ کو جواب دہ ہونا اللہ کے آگے۔ تو آپ اللہ کو جواب دہ ہونے کی تیاری رکھیں گے، اسی حساب سے عمل کریں گے، لوگوں کی جواب دہی کے خوف سے آپ نکل جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ لوگ خود جج بننے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ خود اللہ بننے کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، فتویٰ لگانا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ اختیار اللہ نے لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ کو اور یوم الآخر کو مانو، آخری دورانی کو مانو۔ تو جب آپ اللہ کو مانیں گے، اللہ کی ہدایت کو سمجھیں گے اور یوم الآخر کا آپ کو احساس ہوگا، تو آپ اللہ کو جواب دہی کا احساس رکھیں گے۔ اس لیے ہر غلط کام سے، ہر غلط عمل سے، ہر غلط سمجھ سے آپ دور ہٹیں گے۔ اس لیے پھر آگے اللہ کہہ رہے کہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، تو وہ پکڑ لیتے ہیں جو وہ کھلا رکھتے ہیں، اللہ کے نزدیک قربت ہے، اللہ کے نزدیک نزدیکی ہے۔ وصلوات الرسول، یعنی وہ رسالے کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کی قربت اللہ کی باتوں سے، اور اللہ کی بات اللہ کے رسالے میں موجود ہے، الکتاب میں موجود ہے۔ تو یہ جو القرآن کی باتیں ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے قربت ملتی ہے، اس کے تحت جو کچھ کھلا رکھنے کو کہا جا رہا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ الا انہا قربت لہم، یاد رکھو بے شک یہی قربت ہے ان کے لیے۔ جب آپ رسالے کی باتوں کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے مطابق کھلا رکھیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر آپ کے لیے ان کے لیے قربت ہوگی۔ اور یہ قربت جتنا زیادہ آپ اللہ کی ہدایت کے قریب ہوتے رہیں گے، نہیں جتنا آپ رسالے کی باتوں کو سمجھیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے قریب ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کا عمل فرما برداری کے تحت آ جائے گا، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، تو جلد اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی اچھا نتیجہ برآمد ہوتا رہے۔ آپ عمل کر رہے ہیں اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں آ رہا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کہیں غلطی کر رہے ہیں، آپ سے کہیں سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ اپنی اصلاح کریں۔ آخر میں پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، اس میں کوئی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں کریں گے، تو آپ حق تک پہنچیں گے۔ اور جب آپ وہ حقیقی عمل کریں گے، سچا عمل کریں گے، تو آپ کو وہ سچے نتائج بھی حاصل ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت بھی مل جائے گی، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے کسی عرب قوم کو نہیں کہا، نہ اللہ نے قرآن عربوں کے لیے اتارا ہے، نہ قرآن عربی زبان ہے۔ عرب کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کو، تو قرآن اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہے کہ اس میں نہ کوئی کمی کر سکتے، نہ کوئی اضافہ کر سکتے۔ جہاں آپ کچھ اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ کمی کر سکتے ہیں، اس کو عجم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو عربی کہا گیا کہ انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہی اللہ کا ہر حکم تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل کے لیے آپ غیر اللہ کی کتابوں کا سہارا لیں۔ تو جو لوگ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، بات کرنے میں بہت تیز ہیں، لوگوں کو اپنے باتوں کے سحر میں جکڑ لیتے ہیں، لاجواب کر دیتے ہیں، ان کو اعراب کہا گیا۔ تو یہ اعراب بے شک ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن وہ کچھ کھلا رکھنا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے قبضے میں رکھے رہیں، کھلا نہیں رکھیں۔
اس لیے وہ اسے تاوان سمجھتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں۔ تو وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ ہی چمٹا کر رکھنا چاہتے، کچھ بھی کھلا رکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کے پاس ہی رہے، اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم گردشوں میں پھنس جاؤ، نہیں تم مصائب میں گھر جاؤ، پھنس جاؤ، تاکہ ان کی طرف دھیان نہ ہو۔ تو دراصل بری گردش تو انہی پر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور انہی فساد و بلاغت والوں سے جو اللہ اور یوم الآخر کو مان لیتا ہے، تو وہ دراصل رسالے کی باتوں سے اللہ کے نزدیک قربت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ کھلا رکھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ کی قربت ان کے لیے اسی سے ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے اللہ کی نزدیکی قربت حاصل کریں۔ تو ایسے ہی لوگ رحمت میں داخل ہوں گے، اور بے شک اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔